میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کے ساتھ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، آج ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، قتل و غارت کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کے خلاف جا رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی ہے۔ قتل و غارت گری بلوچستان نہیں پاکستان سے دشمنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ فعال ہونے پر وزیر ہوابازی کو مبارکباد دی اور کہا گوادر پورٹ پاکستان کی ترقی خوشحالی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹس تیزی سے آگے جا رہی ہیں، معاشی اشاریے خوش آئند ہیں، محنت کریں گے تو مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم کا غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرنے کا اعلان۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چلتے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی، یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا۔ آخر اللہ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس میں رجسٹرار سے مکالمہ۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے بتایا آئینی بینچ کا کیس غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا۔ ججز کمیٹی عدالتی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور نے کہا اگر ایسا ہوتا رہا تو کل کوئی کیس اس وجہ سے واپس لیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہونے لگا ہے۔ کمیٹی کیس واپس لے سکتی ہے یا نہیں یہ تو ہم آپ کو اس کیس میں بتائیں گے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کمیٹی کا کام کیس مقرر ہونے سے پہلے تک کا ہے، ہمیں علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج کیس سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ بینچ بھی نہ ہو، کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو شاید یہ بھی ختم کر دیا جائے، کیا پتا رجسٹرار نوٹ لکھ دیں کہ بینچ ختم کیا جائے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل منیر اے ملک حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر 3 ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور، جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی نے خط میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا۔ 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت کی۔ خط میں کہا گیا جسٹس عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ میں کیس سن چکے، کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی۔ جسٹس منصور نے کہا جوڈیشل آرڈر نہ مان کر قانون سے انحراف کیا گیا، معاملے کو توہین عدالت قرار دیا۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر یہ ڈیمانڈز نہیں مانتے تو خان صاحب نے بار بار کہا ہے، مجھے اس دن بھی کہا کہ آپ نے نیگوسیشن جو ہے بالکل ختم کر دینی ہے، کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے ایک دن، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی آگے کرنے کی نیگوسیشن۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے حکومت کو 7 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ بانی نے بار بار کہا ہے حکومت مطالبات نہیں مانتی تو مذاکرات ختم کر دیں۔ بیرسٹر علی ظفر کی گفتگو۔ سابق صدر عارف علوی نے پوچھا نامہ پر جوڈیشل کمیشن نہیں بننا تو مذاکرات کا کیا فائدہ؟ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا وارنٹ کی تعمیل نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ ڈی آئی جی آپریشن سے وضاحت طلب۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء درخواست مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے۔ ہر تاریخ پر استثناء کی درخواست دے کر عدالت کا وقت ضائع کیا جاتا ہے، ملزم کو پیش نہیں کیا جاتا۔ کیس کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی۔ ایوب خان صاحب نے اسپیکر کو لیٹر لکھا ہے، اسی طرح شبلی فراز صاحب نے بھی سینٹ میں وہ بھی چیئرمین کو لکھا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کی آپ بنا لیں تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو۔ 26ویں ترمیم ہوئی، اس میں یہ کیا کہ جو ممبر اور جو چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو جائے تو وہ کنٹینیو کرے گا اس وقت تک جب تک اس کا سکسیسر نہیں آتا۔ آئین کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کے نام پارلیمانی کمیٹی میں جائیں گے۔ عمر ایوب نے اسپیکر اسمبلی اور شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے خط لکھا ہے۔ امید ہے چیف الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن کا عمل جلد مکمل ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکی، امید ہے درخواست پر جلد بینچ بنے گا۔
کرم کی ضلع انتظامیہ نے ٹل پارا چرار روڈ ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے لوئر کرم کے کئی علاقوں میں سرچ آپریشن کے باعث روڈ بند رہے گا۔ IDPs کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ مندوری کے مقام پر دھرنا جاری ہے۔ مرکزی شاہراہ 113 روز سے بند ہے۔ امدادی سامان لے کر 22 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ ہنگو پہنچ گیا۔ پانی سندھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ کمرشل فارمنگ کے لیے ملک کو مزید قحط سالی کا شکار نہیں بنایا جا سکتا۔ سینیٹر شیری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کوئی مجبوری ہے یا معاہدہ ہو گیا تو ہم سے بات کی جائے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر خدشات دور کیے جائیں۔ کیا سندھ کو یہ حق نہیں کہ اپنے حصے کا پانی مانگے؟ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کا جواب، کہا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا فارمولا طے شدہ ہے۔ پنجاب اپنی نہروں کا پانی استعمال کر کے زمینیں سیراب کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ پنجاب کسی اور کے حصے کا پانی نہیں لے رہا تو کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ ٹیکس قوانین میں تبدیلی ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے ہے، زیادہ آمدن اور خاص رقم سے زائد کاروبار کرنے والوں کے لیے قوانین ہیں۔ چیئرمین FBR کی قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ، کہتے ہیں نئے قوانین کے تحت FBR افسران کو کچھ اختیارات دیے جا رہے ہیں، کالے دھن والوں اور ٹیکس چور پر پابندی لگا رہے ہیں۔ نان فائلر ٹرانزیکشن، سرمایہ کاری، گاڑی اور پلاٹ نہیں خرید سکتا۔ 2008 میں جتنا ٹیکس اکٹھا کیا اتنا ہی 2024 میں بھی ہوا۔ چیئرمین FBR راشد لنگڑیال نے اعتراف کیا کہ FBR میں اب بھی کرپشن ہو رہی ہے۔ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کو یہ موٹر وے بنانی چاہیے تھی، اور اگر آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اگر میں آپ کی یہ موٹر وے بنا کے دوں گا تو اس لیے نہیں کہ وہ سندھ کی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کی ہے۔ جو حکومتیں اقتدار میں رہیں وہ M6 نہ بننے کی ذمہ دار ہیں۔ سچی بات یہ ہے جب آپ کی حکومت تھی آپ کو موٹر وے بنانی چاہیے تھی، آپ نے نہیں بنائی، اس کا جواب دیں۔ وفاقی وزیر علیم خان کا PP سینیٹر کو جواب، کہا وعدہ کرتا ہوں 2025 میں M6 شروع کر دیں گے اور اسے سکھر سے کراچی تک لے کر جائیں گے۔ کراچی پولیس سے مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک۔ ڈاکو نے تھانہ اجمیر نگری کی حدود میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ کی، آواز سن کر پولیس موقع پر پہنچی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکو مارے گئے، ایک فرار ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو پنجاب پولیس کو مطلوب تھے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل بھارت کا ایک اور پروپیگنڈا ناکام۔ ICC نے جرسی پر لوگوں کا بھارتی میڈیا کا اعتراض مسترد کر دیا۔ ICC ذرائع کا کہنا ہے ٹورنامنٹ کا لوگو شرٹ پر لگانا ہر ٹیم کی ذمہ داری ہے۔ ICC کسی بھی کٹ پر لوگو نہ ہونے کا نوٹس لے سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ انڈین جرسی پر میزبان ملک پاکستان کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ PC نے بھی کسی بھارتی نیوز ایجنسی سے اپنے آفیشل سے بات کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Full pardon or commutation? Full pardon. We have about 6 commutations in there where we're doing further research. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالتے ہی کیپٹل ہل حملے کی سزا یافتہ 16 افراد کو معافی دے دی۔ جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ، متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری۔ پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی، وفاقی ملازمتوں پر بھرتیاں منجمد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے۔ مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر اور 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا حکم بھی منسوخ کر دیا۔ مسجد کے پلاٹ پر چائنا کٹنگ کر کے گھر بنانے کے خلاف درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ کے DA اینٹی انکروچمنٹ حکام پر برہم، 2 ہفتوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔
जस्टिस जफर राजपूत ने पूछा, SPCA ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मस्जिद के प्लॉट पर घर बना दिए गए और किसी ने पूछा नहीं। लाहौर शेरा कोर्ट में फायरिंग से इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्यासी जाम बहक, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुलजिम अदील ने तल्ख कलामी पर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्यासी को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम अदील से तफ्तीश जारी। सारिम कत्ल केस की तहकीकात जारी। जेर हिरासत 5 मुलजमान को इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजमान में 2 चौकीदार, मौलम, वॉलमैन और सारिम के वालिद का रिश्तेदार शामिल है। मुलजमान का ब्लड सैंपल DNA के लिए लिया जाएगा। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। पुलिस ज़राए का कहना है अपार्टमेंट की यूनियन को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सारिम का अगवा और कत्ल की वारदात अपार्टमेंट के अंदर ही हुई है। वजीर आला सिंध का कराची के रिसाला पुलिस स्टेशन का दौरा। थाने की हदूद में जेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मुराद अली शाह ने कहा पुलिस अवाम की मदद करे और जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाए। कोई बेगुनाह लॉकअप में नजर नहीं आना चाहिए। वजीर आला के जिला केमाड़ी के दौरे के दौरान गैर हाजिर 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियारकार को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध हुकूमत और फवासा के दरमियान डेडलॉक बरकरार। तरमीमी एक्ट के खिलाफ सिंध की जामियात में चौथे रोज भी इस्तादसा का क्लासों का बाइकआउट। प्रोफेसर नागराज ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती कबूल नहीं करेंगे। जनरल बॉडी इजलास आज जामिया कराची में होगा, जिसमें वज़ीर आला हाउस या असम्बली पर एहतजाज का हतमी फैसला किया जाएगा। 18वीं आईनी तरमीम मरकजियत को ख़त्म करती है, लेकिन सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम की आड़ में मरकजियत की जानिब गामजन है। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार, 3 से 7 साल तक सजा होगी। पंजाब असम्बली में पतंगबाजी ममानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर लिया गया। पतंगबाजी से मुतालिक मवाद की तैयारी और नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। कसीरुल मुल्की फ़िज़ाई मशक़ों में शिरकत के लिए पाक फ़िज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों समेत दीगर असासे शामिल। ISPR के मुताबिक स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 मशक़ें किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर मुनक़िद की जा रही हैं। मुख्तलिफ नौइयत की जंगी सलाहियतों का मुज़ाहिरा भी किया जाएगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से ठंड मजीद बढ़ गई। एबटाबाद, गलियात, मानसहरा शदीद बर्फबारी की लपेट में। शुगरान, कागान में 1 फुट, नारान में 2.5 से 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। सवात की वादी कलाम, मालम जब्बा और महूरन में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी हर सू बर्फ ही बर्फ। शदीद सर्दी में लोग घरों तक महदूद। गाड़ियों की आमदोरफ्ती मुतासिर। कोयटा, चमन और ज़ियारत में भी बर्फबारी। सवात के इलाके ख्वाजा खेला में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। माँ और 2 बच्चे जाम बहक। गजा में हमास इसराइल जंगबंदी का तीसरा रोज। बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुंच रहे हैं। जंगबंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों से 62 लाशें मिली। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों में सियासतदान खालिदा जरार और खातून सहाफ़ी रोला हसनैन भी शामिल। इसराइल हमास मुआहदे के मुताबिक 42 दिन तक गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में ख़ुसूसी इशाइये में शिरकत। अमरीकी सेनेटर्स, अरकान कांग्रेस और आम शख्सियात से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ट्रंप के सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा।
امریکی سینٹ میں مارکو روبیو کو بطور امریکی سیکرٹری خارجہ بنانے کی منظوری. سینٹ میں ووٹنگ کے دوران مارکو روبیو کو 99 ووٹ ڈالے گئے. 2011 سے ریپبلکن سینیٹر رہ چکے مارکو روبیو کو ٹرمپ کا قریبی ساتھی بھی سمجھا جاتا ہے. ایلان مسک کے سیلیوٹ کے اشارے کو سوشل میڈیا صارفین نے نازی سیلیوٹ سے مشابہ قرار دے دیا. کیپٹل ون ایرینا میں خطاب کے دوران ایلان مسک نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر مارا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ کو حتمی شکل دینے پر مشاورت جاری. سائم ایوب فٹ ہوں گے یا نہیں، سوالیہ نشان برقرار. امام الحق اور حسیب اللہ کے نام زیر غور. اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان، طیب طاہر، سلمان علی آغا شامل. شاہین آفریدی، حارث رؤف، کامران غلام، ابرار احمد اور سفیان مقیم کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم ہی ٹرائی سیریز میں ان ایکشن ہوگی. چیمپئنز ٹرافی سے قبل آئی سی سی کے اعلیٰ سطحی وفد کا قذافی اسٹیڈیم کا ایک اور دورہ. تعمیراتی کام اور فنشنگ کے مرحلے کا جائزہ لیا. وفد میں ہیڈ آف ایونٹ سارا ایڈگر، جی ایم کرکٹ وسیم خان، شعبہ براڈ کاسٹ اور ایونٹس کے دیگر افراد شامل. وفد نے مین بلڈنگ کے دفاتر کی تعمیر اور پیویلینز کو بھی دیکھا. جیمز وینس نے انگلش کرکٹ بورڈ کی این او سی پالیسی پر سوال اٹھا دیا. کہا پی ایس ایل مختصر لیگ ہے، اس میں کھیل کر انگلینڈ کی کرکٹ متاثر نہیں ہوگی. آئی پی ایل کی اجازت ہے، پی ایس ایل کی کیوں نہیں؟ جیمز وینس سیزن 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی کی اہم کامیابی، وولورہیمپٹن کو ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ 4 ٹیموں میں جگہ بنائی. چیلسی نے حریف ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. اسپینش لا لیگا لیگ میں ویلاریل نے مارلوکا کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کیا.